مفتی صاحب فلم بیچنے کا کاروبار جائز ہے؟ کیونکہ آج لوگ فلمیں بیچتے ہیں اور اس سے پیسے کماتے ہیں۔ کون سی فلمیں؟ ایک ہے قرآن کریم کو فلمایا گیا ہے، تفسیر اس میں چل رہی ہے، حدیث اس میں چل رہی ہے، اس میں کوئی نامحرم اور گناہ کی بات نہیں ہے، یہ تو جائز ہے۔ جس فلموں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ گناہگاری والی فلمیں، یہ صرف خود گناہگار نہیں ہے، یہ اگلے کو بھی گناہگار کر کے اس کے گناہوں میں بھی اپنا حصہ ڈال کے بیٹھے ہیں۔ قرآن کریم میں دو آیتیں ہیں، ایک ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کا گناہ دوسرا نہیں اٹھائے گا، اور دوسری جگہ ہے لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ اپنے گناہ بھی اٹھائیں گے دوسرے کے بھی اٹھائیں گے۔ تو جب دو آیتیں ہیں تو کیا مطلب؟ ایک جگہ لکھا ہے دوسرے کا گناہ پہلا نہیں اٹھائے گا، اور دوسری آیت سورۃ عنکبوت میں اپنے بھی اٹھائیں گے ساتھ دوسرے کے بھی۔ تو اس کا ایک جواب ہے کہ جہاں لکھا ہے دوسرے کا گناہ نہیں اٹھائیں گے تو اس کا معنی ہے میرا اس کے گناہ میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ اپنا گناہ کر رہا ہے، اپنا بھگتے گا۔ لیکن جہاں لکھا ہے دوسرے کا گناہ بھی یہ اٹھائے گا تو یہ وہ ہے جو اس کے گناہ میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، تو یہ اس کا بھی اٹھائے گا، تو یہ تو اپنے گناہ میں حصہ ڈال رہا ہے، اس کے گناہ میں حصہ ڈال رہا ہے۔ لو بھائی جتنے گناہ کرتے جاؤ گے لہٰذا میں نے تمہیں یہ کام کیا، ایسا کچھ بھی نہ کریں، ذرہ برابر بھی ایسا معاملہ نہ رکھیں۔ آپ ایسا کریں گے معاملہ آپ کا غلط ہوگا۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، سعودیہ میں ایک مرتبہ میں نے عمرے کے بعد سر کا حلق کرایا، بہترین قسم کا اس کا بلیڈ اور وہ اس طرح تھا ڈسپوزیبل، پرانی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے اس سے بعد میں اس نائی بھائی سے کہا، میں نے کہا زبردست ہے یار دکھائیں ذرا۔ اس نے کہا ہم ایسے چلاتے ہیں، یہ نایا ہوتا ہے، ہر گاہک کے لیے نایا رکھتے ہیں، اس پہ جراثیم نہیں آتے، یہ وہ کورونا دور کی بات ہے غالباً۔ مجھے بڑی خوشی ہو، میں نے کہا یار بہترین، یہ آپ کا جو بلیڈ ہے نا زبردست ہے۔ اب وہ اللہ والے کو خدا ہدایت دے، اس نے مجھے کہا مفتی صاحب بس مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ نے میرے کام کی تعریف کی ہے، یہ ایک ڈبہ آپ لے لیں۔ تو بھائی میں نے کہا میں اس بلیڈوں کو کیا کروں، اس کے پاس بہت سے ڈبے پڑے تھے، نہیں ایک آپ لے لیں ہر صورت۔ اب میں انکار کروں اور وہ ناراض ہو، بہرحال اس نے شاپر میں ڈال کے دے دیا، وہ ڈبہ آپ میں پاکستان لایا، اس میں کوئی 50-100 اس طرح تھے، اتنے زیادہ۔ کیا کر رہے تھے؟ اچھا وہ بڑا سا بلیڈ ہونا تو اس سے بندہ اپنی کٹنگ تو کر نہیں سکتا۔ میں ادھر آیا تو میں سوچتا رہا یار میں اس بلیڈوں کو کیا کروں۔ ساتھیوں سے مشورہ کیا، کسی نے کہا مفتی صاحب یہ سعودیہ کے بلیڈ ہیں، بہت مہنگے بکیں گے، اتنے 1000 روپے کا ڈبہ بکے گا، بیچ دو۔ اچھا میں نے سوچا جو میں بیچ دوں تو لینے تو یہ نائیوں نے ہیں، اور اس نائی نے لینے ہیں جس نے داڑھی کاٹنی ہے، تو لہٰذا میرا عمرے کا ثواب تو ہوگا، یہ گناہ میں حصہ بھی ساتھ ہوگا کہ اس نے بلیڈ اس کو دیے تھے، اس نے داڑھی کاٹی تھی اور ذمہ دار یہ۔ میں نے تو اللہ جل شانہ سے توبہ کی کہ یا اللہ یہ کون سی کھوتے کی کمر پہ نے مجھے سوار کر دیا۔ تو میرے ذہن میں ایک ہمارے شاگرد ہیں مولانا عمران شمس الائمہ صاحب، اللہ ان کو خوش رکھے، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی دکان ڈھونڈی جا کے، وہ شخص ہے جو داڑھی نہیں کاٹتا، وہ نائی ہے، حجام ہے، ہیئر ڈریسر ہے، زلف تراش ہے، بالوں کی اصلاح کرتا ہے، ٹھیک ہے خوبصورت لفظ ہے نا، نائی کہنا شاید غلط ہو، تو مسلح ہے زلف کہتے ہیں، زلف تراش، تو وہ کٹنگ کرتا ہے لیکن وہ داڑھی نہیں کاٹتا۔ میں اس کی دکان پہ گیا، ایک دن دکان بند، دوسرے دن بند، اب میرے پاس رابطہ نہ ہو، پوچھتے پچھاتے میں نے اس کا گھر جا کے ڈھونڈا، وہ کسی جا کے ایک بستی کالونی کے اندر اس کا گھر ملا، اور میں نے کہا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ساجی کیسے آیا آپ؟ میں نے کہا جی ڈبہ تو لے لو۔ اس نے ڈبہ تو، انہوں نے کہا واہ واہ بڑی کام کی چیز ہے۔ میں نے کہا آپ ہی لے لو۔ کہتے یہ مجھے آپ نے کیوں دیا؟ میں نے کہا جی تو غلط کام نہیں کرتا تو اس گناہ میں میرا شریک نہیں ہونا نا، تو آپ تو سنت کے مطابق حجامت بناتے۔ تو اس نے کہا جی جزاک اللہ، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ عام سی بات ہے، یہ میں آپ کو کوئی 30 مارخانی نہیں سنا رہا، صرف آپ کے ذہن کی تربیت کر رہا ہوں کہ اتنے کام میں بھی اپنے گناہ کا حصہ نہ ڈالیں۔ اگر اتنے سے کام میں بھی آپ نے گناہ کے اندر حصہ ڈالا تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ دا عذاب ہے پہ، یا مولوی سے وظیفہ نہ سوچا، دم کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ یہ دم نہیں، یک دم ہو گیا ہے پھر آپ کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے دم رکھنا، ایک ہے یک دم ہونا، تو یک دم مصیبت آ جائے گی۔ تو گناہوں میں اپنا حصہ کبھی نہ ڈالا کریں۔ تو جو فلموں کا کاروبار چلا رہا ہے کبھی بھی یہ بندہ نہ کرے، یہ اپنا گناہ بھی کرے گا، آگے جو دیکھیں گے، جو غلطیوں میں چلیں گے ان سب میں اس کا حصہ ہوگا۔ ایسے ہے گناہ کو اپلوڈ کرنا، آپ گانے کو اپلوڈ کر دیں، نامحرم لڑکی کی تصویر اپلوڈ کر دیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، یا اسی طرح باقی جتنے وہ چینلز ہیں اس کے اوپر، تو آگے جتنا شیئر ہوگا جو دیکھے گا سب کے گناہ کے ذمہ دار آپ ہو۔ کیوں آپ آگے کر رہے ہیں؟ آج کل لوگ غلطی پھیلا کے آگے دیکھے، 200 بندوں نے شیئر کر لیا اور 20,000 آدمیوں نے ویورشپ آ گئی ہے، تو اس کا 20,000 ویورشپ آ گئے نا، اگر یہ گناہ کا کام ہے تو 20,000 کے گناہوں میں آپ بھی شریک ہیں۔ پھر یاد رکھیں جتنا 20,000 نے جہنم بھگتنی ہے اکیلا، پھر آپ نے بھی ان کے ساتھ بھگتنی ہے۔
ہمارے یہاں ایک لفظ چلتا ہے آج کل، جج کہتے ہیں یہ تو قاتل ہے، چلو اس کو پھانسی لٹکا دو. دوسرے کیا کہتے ہیں؟ یہ قاتل کا سہولت، کیا کہتے ہیں؟ سہولت کار ہے. کیا مطلب؟ اس نے قتل نہیں کیا، اس نے صرف اس کو راہ دکھایا ہے، راستہ دیا، کوئی نہ کوئی سہولت دی ہے. تو سہولت کاری کے زمرے میں اس کو بھی لٹکا دو، جو وہ سزا اس کی ہوگی اس کو بھی لٹکائیں گے نا. چاہے پھانسی نہ دیں، 20 سال قید دے دیں، تو یہ بھی ساتھ رگڑا گیا. تو بھائی یہ آپ فلموں کی چیزیں بیچ کے گناہوں کے سہولت کار بن رہے ہیں، لہذا یہ کام نہ کریں.